اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 153 تا 162 میں اہل کتاب کا مطالبہ کہ ان پر براہ راست آسمان سے کتاب اتاری جائے اور اس پر سخت ترین الفاظ میں تنبیہ۔ یہود کی طرف سے مریم علیہ السلام پر بہتان اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ۔ اللہ کی طرف سے اعلان کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ یہ وضاحت کہ یہود کی نافرمانی ہی کی وجہ سے ان پر بعض چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ آپ سے اہل کتاب یعنی یہود یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے آسمان سے لکھی ہوئی ایک کتاب اتار لائیں۔ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، پس ان کی اس زیادتی اور ظلم کے باعث سخت کڑکدار بجلی نے انہیں آ پکڑا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ پھر ان یہود نے واضح اور کھلی کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے ان کی اس حرکت کو بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح برتری عطا کی تھی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اس شہر کے دروازے میں عاجزی سے سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں دیے گئے احکام میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ آخر کار ہم نے ان لوگوں کو مختلف سزاؤں میں مبتلا کیا، جس کی وجہ ان کی عہد شکنی، احکام الہی سے انکار، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں کے اندر محفوظ ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا ایک قلیل تعداد کے سوا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگانے کے باعث۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نیز ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ تو یہود نے ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملے کو ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور بے شک جو لوگ یعنی یہود و نصارہ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان اختلاف کرنے والوں کو معاملے کی حقیقت کا صحیح علم نہیں ہے، وہ صرف اپنے گمان سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے تھے۔ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت اور حکمت کا مالک ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ آخر کار ہم نے یہود کے انہی جرائم کے باعث وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو اس سے پہلے ان کے لیے حلال قرار دی جا چکی تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ نیز ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو سود لینے کی ممانعت کی جا چکی تھی، اور لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھانے کی وجہ سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے جو کفر پر قائم رہنے والے ہیں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر۔ لیکن ان میں سے وہ اہل کتاب جو علم میں کامل و پختہ اور ایمان والے ہیں، یہ لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور وہ نماز کی پابندی کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ ایسے لوگوں کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔